عام طور پہ اسرائیل کا نام سنتے ہی سب کے ذہن میں ایک ایسے ملک کا تصور آتا ہے جو خالصتاً یہودی آبادی پہ مشتمل ایک یہودی ملک ہے۔ لیکن آج کی اس کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ تصور شاید صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایک اندازے کے مطابق اسرائیل کی آبادی کا 70% حصہ عرب مسلمانوں پہ مشتمل ہے، جو کہ اسرائیل کے شہری ہیں، اور ان کی تعداد تقریباً 1.5 ملین بنتی ہے۔ اور اس میں غزہ کی پٹی، یروشلم یا فلسطینی اتھارٹی کے زیر انتظام علاقوں میں آباد کوئی مسلمان شامل نہیں جو خود کو فلسطینی ریاست کے شہری کہتے ہیں۔ یہ 1.5 ملین اسرائیلی مسلمان شہری ہیں۔ ان اسرائیلی عرب شہریوں کی سہولت کے لیے ملک میں اسلامی شرعی عدالتیں قائم ہیں، جن میں جج بھی مسلمان ہی تعینات ہیں۔ اسرائیل کی پہلی مسلم خاتون جج بھی ان میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیلی اسمبلی میں مسلمان ممبران پارلیمنٹ بھی منتخب ہوتے رہے ہیں۔ عبرانی کے علاوہ عربی کو بھی سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے، اور اسرائیل میں 400 سے زائد مساجد ہیں۔ تقریباً 300 سے زائد مؤذن اور ائمہ مساجد اسرائیلی جو ہیں وہ حکومت سے ماہوار تنخواہ بھی لیتے ہیں۔ اسرائیل کے مختلف تعلیمی اداروں میں لگ بھگ 26,000 مسلمان طلباء و طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اسرائیلی عرب مسلمانوں پہ روزگار اور کاروبار کے مواقع یہودی النسل اور یہودی العقیدہ شہریوں کی طرح مساوی طور پہ دستیاب ہیں۔ ان مسلمان ملازمین کو عیدین، رمضان وغیرہ میں رخصت لینے کے لیے سرکاری طور پہ سہولت بھی دی جاتی ہے۔ ان کے یہودی شہریوں کے لیے 2.5 سے 3 سال کے لیے دفاعی افواج میں ملازمت کرنا لازمی ہے، جبکہ اسرائیل کے دروز قبیلے سے بھی توقع کی جاتی ہے کہ وہ بھی اسرائیلی فوج میں کم از کم کچھ عرصے کے لیے ضرور شامل ہوں گے۔ یہودی اور دروز آبادی کے برعکس مسلمان اسرائیلی شہریوں پہ فوج میں شمولیت لازمی نہیں ہے، تاہم ان میں اسرائیلی فوج میں ملازمت کرنے پہ کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ یہی نہیں بلکہ اگر کوئی مسلمان عرب اسرائیلی فوج میں بھرتی ہونا چاہتا ہے تو اس کو خصوصی طور پہ حوصلہ بڑھایا جاتا ہے اس کا، اور اس کی مدت ملازمت کے کانٹریکٹ میں دیگر فوجوں کی نسبت 6 ماہ کی چھوٹ بھی دی جاتی ہے۔ مدت ملازمت کے اختتام پر ان کے لیے تعلیمی وظائف جاری کیے جاتے ہیں تاکہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے۔ اس حوصلہ افزائی کے نتیجے میں اسرائیل کے عرب مسلمانوں میں مسلح افواج میں بھرتی ہونے کا رجحان گزشتہ کافی عرصے سے خاصا مقبول ہو رہا ہے، اور اسرائیل کی حکومت کی وزارت برائے امور خارجہ کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 2015 تک اسرائیلی فوج میں بھرتی ہونے والے عرب مسلمانوں کی تعداد 1,700 تک پہنچی۔ اسرائیلی فوج میں شامل ان سینکڑوں مسلمانوں کی آبادی بدو قبائل سے تعلق رکھتی، جو ریگستانوں کے باسی ہیں اور اپنے علاقوں کے جغرافی کے تمام تر تفصیلات اور جزئیات سے نہ صرف واقف ہے بلکہ آئے روز آنے والی تبدیلیوں اور ان علاقوں میں ہونے والے ہر قسم کی نقل و حرکت سے بخوبی واقف ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ صحرا میں بھی ہر قسم کا کھوج لگانے کی صلاحیت سے بھی مالا مال ہوتے ہیں۔ یہ خوبی ان میں کتنی صدیوں سے نسل در نسل منتقل ہوتی آ رہی ہے، اور اسرائیلی افواج اس کی اس قدرتی خوبی اور صلاحیت کو کام میں لاتے ہوئے ان سے ملکی سرحدوں پہ نظر رکھنے اور ان پہ ہونے والے کسی بھی غیر معمولی سرگرمی کو بر وقت اطلاع پہنچانے کا کام لیتی ہے۔ یعنی اسرائیلی فوج میں بھرتی یہ مسلمان دراصل ریگستانوں کی نگرانی پہ مامور ہیں۔ ایک معروف اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ کے مطابق اسرائیل کے ان مسلمان فوجیوں کی تعداد سینکڑوں میں ہو جانے کی وجہ سے چند سال پہلے باقاعدہ طور پہ ایک نئی بٹالین قیام عمل میں آئی۔ اسے عام زبان میں بدوی یا بدوئی بٹالین کہا جاتا ہے۔ اس کا آفیشل نام دا ڈیزرٹ ریکانسنس بٹالین ہے، اور اسرائیلی ملٹری اصطلاح میں یونٹ 585 کہلانے والی اس عرب بدوی بٹالین میں مسلمانوں کے علاوہ مسیحی اور یہودی کمیشنڈ آفیسرز بھی شامل ہیں۔ اس لحاظ سے یہ بٹالین دراصل اسرائیل میں موجود اقلیتوں کی نمائندگی کرتی ہے، اور اس بٹالین کے 363 نوجوانوں نے اپنی فرائض کی ادائیگی کرتے ہوئے جان بھی دی ہوئی ہے، جبکہ BBC اور دوسرے میڈیا چینلز نے ان پر بہت سی ویڈیو رپورٹس اور ڈاکیومنٹریز بھی بنائی، جن میں اسرائیلی فوج میں شامل ان عرب مسلمانوں کو اسرائیلی فوج کے یونیفارمز میں 6 کونوں والا ستارہ یعنی وادی یا اسٹار آف ڈیوڈ جو کہ خاص علامت ہے ان کی، اسے اپنے سینے پہ سجائے قرآن پاک میں حلف لیتا ہوا بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی علاقوں کی ترقی دیکھ کے یورپ اور امریکہ بھی شرماتا ہے، لیکن وہیں سے تھوڑے فاصلے پہ موجود فلسطینی علاقوں کو دیکھ کے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ سیاح کو دیکھ کر بڑی تعداد میں بکاری ان کی طرف لپکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے سڑکوں پہ سگریٹ، لائٹر یا دوسری ضروریات کی چھوٹی چھوٹی اشیاء بیچتے نظر آتے ہیں۔ پانی کے ٹینکرز پہ الگ بچوں کی دیگا مشتی ہوتی ہے، کیونکہ پانی کے سبھی ذرائع پہ اسرائیل کا قبضہ ہے، اور فلسطینی علاقوں کو ایک حد تک ہی پانی دیا جاتا ہے۔ فلسطین میں اکثر ایسی صورتحال ہے جہاں پانی ملتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ٹینکرز کئی ہفتوں بعد پانی لے کر آتے ہیں۔ دنیا میں یہودیوں کی کل تعداد 1,65,00,000 ہے، اس میں 60 لاکھ سے زائد یہودی اسرائیل میں رہتے ہیں، جبکہ باقی یہودی پوری دنیا کے مختلف ممالک میں بستے ہیں، اور یہ تعداد مسلمانوں کی تعداد کا تقریباً 1% ہے۔ یعنی مسلمان تعداد میں یہودیوں سے 99% زیادہ ہے، اور اسرائیل دنیا کی واحد یہودی ریاست ہے جو کہ فلسطینیوں سے زمینیں خرید کر یا قبضہ کر کے بنائی گئی۔
اس وجہ سے زیادہ تر مسلم ممالک اسرائیل کو ناجائز کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور اسے تسلیم بھی نہیں کرتے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مسلم ریاستوں میں گھرا ہوا واحد یہودی ملک ہے اور غیر مسلم ریاستیں سے بہت فاصلے پہ واقع ہیں. اس لیے اگر مسلمانوں میں جذبہ ایمانی اور اتحاد و اتفاق ہوتا یا ہو تو وہ اسرائیل کو بہت سبق سکھا سکتے تھے، لیکن بدقسمتی سے حقیقت اس کے برعکس ہے. بجائے یہ کہ اسرائیل ان سب مسلم ممالک سے ڈرے، یہ خود ان کو ڈرا رہا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے نکل رہا ہے. اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ انہوں نے حضور کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ترقی یافتہ دنیا کا بغور مطالعہ کیا اور دو اصول اپنائے: اول فوجی طاقت اور دوم حصول علم، خصوصاً سائنس اور ٹیکنالوجی. انہیں شدت سے احساس ہوا اگر ان کے بازو میں طاقت ہوتی اور وہ اہل تلوار رہتے تو انہیں وطن نہ چھوڑنا پڑتا. دوسرا، مسلمانوں کے پیغمبر اور پیغمبر آخر یعنی جو مسلمان کے تمام کائناتوں کے پیغمبر اور آخری نبی ہیں الحمدللہ، ان کے فرمان کے مطابق علم ہی وہ طاقت ہے جس سے وہ اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر سکتے. اسی جب وہ فلسطین میں جا کر آباد ہونا شروع ہوئے اور انہوں نے 1948 میں اسرائیل بنایا تو سب سے زیادہ انہوں نے دو اصولوں میں کام کیا اور اسرائیل کو ایک مضبوط معاشی اور فوجی طاقت بنایا. اس کے لیے کوئی مسلمان اسرائیل کا مقابلہ کرنے کی یعنی دیکھتا نہیں. اور جس طرح مسلمانوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کرنی شروع کر دی اور نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی پر عمل کیا تو اس دن کشمیر بھی آزاد ہو جائے گا اور فلسطین بھی. ورنہ امن و انصاف کی بھیک مانگنا اور انسانی حقوق سے انصاف کی توقع رکھنا ہماری دعا تو ہو سکتی ہے، ویسے مشکل لگتا ہے. سوچنے کی بات ہے، اس پہ غور کریے گا. اللہ حافظ.